بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہمارا یہ تیسرا لیکچر حواس، عقل اور قلب کے علاوہ بھی انسان کے لیے اپنی اور اپنے ارد گرد موجود اشیاء کی شناخت میں کوئی چیز دخالت رکھتی ہے، اور فطرت جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ گویا دیکھیے، فطرت جو ہے وہ انسان کی اصل اولی ہے، ہر انسان کی، چاہے کوئی مسلمان ہو، مومن ہو، غیر مومن ہو، جو بھی انسان ہے، جو بھی بشر ہے، چاہے کسی بھی مکتب کا پیروکار ہو۔ اور وہ حدیث جو کہ مشہور ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ، چاہے وہ کسی صاحب ایمان کے گھر پیدا ہوا ہو، چاہے کسی مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہو، چاہے کسی مشرک کے گھر پیدا ہوا ہو، چاہے کسی کافر و فاسق کسی کے گھر بھی پیدا ہوا ہو، اس کا کسی مکتب سے تعلق نہیں۔ یہ بچہ جہاں پر بھی پیدا ہوا ہے، یہ فطرت پر پیدا ہوا ہے، اور فطرت سے مراد فطرت اسلام ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے کسی کافر ہی کے بچے گھر میں وہ بچہ پیدا کیوں نہ ہوا۔ روایت میں ہے کہ اگر اس بچے کو بھی قوت گویائی عطا کر دی جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو وہ بھی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، ولو یہ کہ وہ کافر کے گھر پیدا ہوا ہو، کیونکہ فطرت اصلی، فطرت سالم، فطرت حقیقی، فطرت اولیہ اس کے اندر موجود ہے کہ وہ جانتی ہے کہ اللہ ہی اس کا خالق ہے، اللہ ہی اس کا رب ہے۔ لہذا ہر انسان کی فطرت، اور ہر انسان فطرت پر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور ہر انسان اس فطرت پر اس دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ یہ فطرت کہ جو انسان کے اندر موجود ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی اس فطرت پر، فطرت اصلیہ پر دوسری چیزوں کو غالب کر لیتا ہے۔ مثلا جب بڑا ہو گیا اور بڑا ہو کر اس نے بتوں کی پرستش شروع کر دی، تو گویا اب بتوں کا تصور، بتوں کا نظریہ اس کے ذہن میں جو ہے وہ آ گیا۔ اب جب اس سے پوچھا جائے کہ تیرا خدا کون ہے، وہ یہ کہے گا کیا کہ میرا خدا تو یہ بت ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی فطرت، حقیقی فطرت جسے کہا جائے کہ فطرت اصلیہ، فطرت کی طرف توجہ کرے، تو اسے بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس کا خالق جو ہے وہ اللہ ہے، وہ صاحب قدرت، وہ ذات ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے خود قرآن مجید میں ارشاد جو ہے وہ فرمایا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ ہر انسان کے اندر یہ فطرت جو ہے موجود ہے، کہ پروردگار عالم نے ہر انسان کو اسی فطرت پر جو ہے وہ پیدا کیا، اس کی خلقت جو ہے اسی فطرت پر ہوئی ہے۔ لہذا اسی فطرت پر جب ہوئی ہے، تو اگر اپنی اس فطرت کی طرف وہ رجوع کرے تو حقیقت میں وہ پہچان لے گا، وہ دیکھ لے گا کہ اس کا حقیقی خدا جو ہے وہ کون ہے۔ دیکھیے، بعض افراد مثلا جو خدا کی، جسے کہا جائے کہ کو خالق نہیں مانتے، مثلا
وہ کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے کہ ان کا معاشرہ، ان کے ارد گرد جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کے کیونکہ ارد گرد کی چیزوں سے نہیں نکل پاتا، لہذا ہر اس چیز کو پھر خدا مانتا ہے. کیونکہ اسی روایت میں کہ جو اس روایت کو میں نے پیش کیا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، اس کے بعد اسی روایت میں یہ تک ذکر کیا گیا ہے کہ وَأَبَوَاهُمَا يُحَوِّدَانُهُ وَيُنَصِّرَانُهُ، کہ یہ اس کے ماں باپ ہیں کہ جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کو مثلا کسی اور مکتب کا پیروکار بنا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جیسے جیسے نشو و نما پاتا ہے، اپنے ماحول کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے اطراف کو بتوں کے سامنے پوجا کرتے ہوئے دیکھتا ہے، کسی کے سامنے جھکتا ہوا دیکھتا ہے، وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا طرز عمل جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے اور اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے. لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ ایسا شخص بھی جب اپنی فطرت کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتا ہے تو وہ یہ دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. مثلا جو شخص چاند کو خدا مانتا ہے، جو شخص سورج کو خدا مانتا ہے، جو شخص پہاڑ کو خدا مانتا ہے، اگر حقیقتاً ان میں غور و فکر کرے تو غور و فکر کرنے کے بعد وہ بھی جان لے گا کیا کہ یہ حقیقی خدا نہیں ہے. کیوں؟ مثلا ایک آدمی کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، پہاڑوں میں گیا، اس نے خدا کو نہیں دیکھا، دریا میں گیا، خدا کو نہیں دیکھا، فضا میں خلا میں گیا، خدا کو نہیں دیکھا، زمین کی تہ میں چلا گیا، خدا کو نہیں دیکھا، کسی سبزوار اور کسی فصل میں اور کسی کھیتوں میں پہنچ گیا، ہریالی میں پہنچ گیا، خدا کو نہیں دیکھا، بالآخر ایک جگہ آ کر بیٹھ گیا. ہاتف کی آواز آئی، غیب سے آواز آئی کہ تو خدا کو نہیں پہچانتا؟ تو کہنے لگا کہ میں تو فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، خدا کو نہیں دیکھا. تو دیکھیے ہاتف کی کیا آواز آئی، غیب سے کیا آواز آئی کہ تو نے جو سمندر کی تہ میں خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو سمندروں میں بھی خدا تھا. اگر سمندروں میں خدا نہ ہوتا تو سمندر کو وسعت پھر کون دیتا؟ فضا میں بھی خدا تھا، اگر فضاؤں میں خدا نہ ہوتا تو اس کو بلندی کون عطا کرتا؟ سبزہ ہریالی کھیتوں میں بھی خدا تھا، اگر خدا وہاں نہ ہوتا تو ان کو ہریالی اور ان کو سبزہ وار کون بناتا؟ پہاڑوں میں بھی خدا تھا، وہاں پر بھی خدا موجود تھا، اگر وہاں خدا نہ ہوتا تو ان کو بلندی کون عطا کرتا؟ گہرائی میں بھی خدا، یعنی گویا بتایا کہ خدا ہر جگہ موجود ہے. تو اگر انہی چیزوں میں دقت کرتا تو تو اپنے خدا کو پہچان جاتا کہ جتنے بلند پہاڑ کے سامنے تو اسے خدا سمجھ کر اس کے سامنے جھک رہا ہے، اگر تو دقت کرتا کہ خود اس پہاڑ کو بلندی جس نے عطا کی ہے وہی تو میرا خدا ہے، وہی میرا خدا ہے. لہذا خدا جو ہے وہ کیا ہے؟ ہر جگہ موجود ہے. لہذا انسان جو ہے وہ اپنی فطرت کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے. فطرت کی طرف رجوع کرنے سے انسان جو ہے وہ خدا کو جو ہے وہ پہچان جاتا ہے. اور فطرت سالم کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے کہ انسان اپنی فطرت کو جو ہے وہ سالم رکھے اور فطرت سے جو ہے وہ کام لے. لہذا پروردگار عالم نے ہر انسان کو اس کی فطرت پر جو ہے وہ پیدا کیا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب ہم تو قرآن مجید کی اس آیت کو جو ہے وہ نہیں مانتے، قرآن مجید کی اس آیت کو نہیں مانتے کہ پروردگار عالم نے قرآن میں جو ہے وہ نازل کیا، کیونکہ ہم تو مثلا فرض ہے کوئی شخص اگر یہ کہے کہ ہم قرآن مجید کی اس آیت کو، ہم تو قرآن کو ہی نہیں مانتے. ٹھیک ہے، قرآن کو اگر انسان نہیں مانتا تو اپنے وجود کو تو مانتا ہے. خدا نے جو اس کو عقل دی ہے، اسی عقل کو، اسی دنیا کو، اسی کائنات کے ذریعے سے جو ہے، اسی یعنی اسباب کے ذریعے سے اور انہی چیزوں کے ذریعے سے اور انہی معلول کے ذریعے سے علت تک جو ہے وہ پہنچے. جیسا کہ میں نے پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ زیادہ تر انسان معلولات کے ذریعے سے علت تک پہنچتا ہے. مطلب معلولات کیا ہے؟ یہ پوری کائنات معلول ہے،
علت کون ہے؟ علت وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. لہذا انسان جو ہے وہ زمین میں فکر کرے، آسمان میں فکر کرے، سورج اور چاند میں فکر کرے، سورج کے طلوع ہونے میں فکر کرے، غروب ہونے میں فکر کرے کہ اتنا بڑا سورج کہ جو زمین سے 9 گنا بڑا ہے، ایک سسٹم کے تحت طلوع کرتا ہے، ایک سسٹم کے تحت غروب کرتا ہے. کوئی تو ایسی ذات ہے، کوئی تو ایسی ذات ہے. پس جو بھی ذات ہے کہ جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے، حقیقتاً وہی خدا ہے. اور اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی اور ہے، تو اب سوال پیدا ہوگا کہ اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اگر اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر رہا ہے، وہ خود صاحب ذات، خود جو ہے صاحب قدرت ہے، پس وہی خدا ہے. اور اگر نہیں اس کو بھی کوئی کنٹرول کر رہا ہے تو سلسلہ پھر آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. پھر یہی سلسلہ جو ہے وہ تسلسل پیدا کرتا ہے. بالآخر ایک پوائنٹ پر جا کر تسلیم کرنا پڑے گا کہ کوئی ذات ایک ایسی ہے کہ جو اس پوری کائنات کی خالق ہے، اور وہی خدا ہے، وہی رب ہے، وہی اللہ ہے. صلی اللہ علی محمد وعلی اجمعین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین.